اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 لیلتن راتوں کا واتممناها اور پورا کیا اس کو بعشرن 10 کے فتم پس پورا ہوا میقات وعدہ ربہ اس کے رب کا 40 لیلہ 40 راتیں. وقال اور کہا موسیٰ نے لأخیہ اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی خلیفہ بن جاؤ میرا فی قومی میری قوم میں واصلح اور سنوارو کام کو ولا تتبع اور نہ پیروی کرنا سبیل المفسدین مفسدوں کے راستے کی شریروں کے راستے کی فساد کرنے والوں کے راستے کی. کیا فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا. سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کیا کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فساد پھیلانے والے لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا. تو جب بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے نجات ملی فرعون سے تو اب انہیں ایک ضابطہ یا شریعت کی ضرورت تھی. جیسے پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی شریعت لے آئیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلایا، کوہ طور پر بلایا اور یہاں مبارک وادی میں آ کر تنہائی میں اللہ کی وہ عبادت کریں. اس لیے جو طور پہاڑ تھا اس کے ساتھ ہی وادی تھی، اس وادی کا نام کوہ سینا. وہاں بلایا کہ اس مبارک وادی میں آ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں. اس کے لیے کم سے کم مدت جو تھی وہ 1 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 40 دن مقرر کی گئی تھی. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ 40 راتوں کا ذکر ہے. تو اس عرصے کے لیے آپ کو حکم یہ تھا کہ دن کو وہ روزے میں رہیں اور رات کو اللہ کی عبادت اور تفکر اور تدبر کر کے دل اور دماغ کو اللہ کی عبادت کی طرف مشغول رکھیں اور اپنے اندر یہ استعداد پیدا کریں کہ ان کو ایک جو شریعت ملے گی، تورات جو ملے گی، اس کے لیے خود کو تیار کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کیا کہا؟ اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ یہ جو میری قوم ہے یہ بڑی ہی کیا ہے، فسادی ہے، اور دوسرا یہ بہت ہی عقیدے میں کمزور ہے. میں اس کا پورا تجربہ رکھتا ہوں. اس لیے کوہ سینا کو روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس بات کی بھی تاکید کی کہ اگر یہ لوگ میرے بعد کسی طرح کی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا اور فساد پیدا کرنے والوں کی ہرگز بات نہ ماننا. تو اس قوم کی قیادت کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے وہ آپ نے سب لوگوں کے سامنے ہارون علیہ السلام کو سونپ دیے. پھر قوم کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کا جو خدشہ تھا، جو ڈر تھا، وہ 100% درست نکلا. جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں جو جادوگر تھے انہوں نے زیورات لے کر ان کو پگھلا کر اور ایک گائے یعنی بچڑے کی صورت بنائی اور وہ کیا تھا، اس کو پوجنے لگے تھے. تو ان کو جو ڈر تھا ان کا وہ درست نکلا. تو انہوں نے سیدنا ہارون علیہ السلام کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی. وہ ان کو روکتے رہے، وہ ان کو سمجھاتے رہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ان دونوں بھائیوں میں کچھ بات چیت ہوئی تھی. اس کا آگے وقتاً فوقتاً ذکر آئے گا اگلی آیات میں. تو کیا تھا، انہوں نے ان کو منع کیا، وہ باز نہیں آئے تھے، ان کی بات نہیں سنتے تھے. تو جو موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے وادی سینا میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور وحی آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی جو پیچھے قوم ہے وہ بگڑ چکی ہے، انہوں نے بت پرستی پھر سے شروع کر دی ہے. آگے اسی کا ذکر آئے گا. دیکھیے ولما اور جب آیا موسیٰ لمیقاتنا اپنے وعدے کیے ہوئے جگہ پر، وکلمہ اور کلام کیا اس سے ربہ اس کے رب نے، قال کہا ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں، الیک تیری طرف. تو کوہ طور پر پہنچے تو ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا اور وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر سکوں. قال کہا اللہ تعالیٰ نے، لن ترانی ہرگز نہ تو دیکھ سکے گا مجھے، ولیکن اور لیکن انظر دیکھ، الی الجبل الی طرف جبلی پہاڑ کی طرف، فإن استقر پس اگر وہ قائم رہا مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف ترانی تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا.
فلما پھر جب تجلی کی ربہ اس کے رب نے للجبل پہاڑ کی طرف جعلہ کر دیا اس کو دکن ریزہ ریزہ وخر اور گر پڑا موسیٰ صعقا بے ہوش ہو کر گر پڑے موسیٰ علیہ السلام. فلما پس جب افاقا انہیں ہوش آیا قال تو کہا سبحانکا پاک ہے تو میں نے توبہ کی الیکا تیری طرف وانا اور میں کیا ہوں اول المؤمنین پہلا ایمان لانے والا ہوں. قال کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں نے اصطفیتکا میں نے برگزیدہ کیا تجھے علی الناسی لوگوں پر برسالاتی اپنے پیغاموں کے ساتھ وبی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ فخذ پس پکڑ ماں جو کچھ آتیتکا دیا میں نے تجھے وکن اور ہو جا من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. تو آیت نمبر 143 میں کیا فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جس جگہ کا وعدہ کیا گیا تھا ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا اے پروردگار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار مجھ کو اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. تو ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. بس جب ان کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے کیا کیا اس کی دھجیاں اڑا دیں اور اس کے پرخشیں اڑا دی اور کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ بے شک آپ کی ذات پاک ہے اور میں اپنی طرف سے توبہ کرتا ہوں اور میں کیا ہوں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں. تو 40 دن کی عبادت اور ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص اور ممتاز رنگ میں شرف کلام بخشا اور آپ کو اللہ کی بات سننے سے عجیب لذت بھی حاصل ہوئی. تو اسی لذت کے اثر سے ان کے دل میں جو ہے وہ تکلم کے ساتھ ساتھ یعنی بات چیت کے ساتھ ساتھ دیدار کی آرزو بھی پیدا ہوئی. تو انہوں نے کیا کر دیا اپنی اس دیدار کے لیے درخواست کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے سے ہی یہ غائبانہ ہی آوازیں ہوتی تھیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. تو جواب ملا کہ تم اس فنا ہونے والا جو وجود ہے یعنی جو تمہاری آنکھیں جو فنا ہونے والی ہیں وہ برداشت نہیں کر سکیں گی. اگر تمہاری اتنی ہی آرزو ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پر میں تھوڑا سا بھی اپنی تجلی کا پر کھولوں گا تو کیا ہوگا کہ پہاڑ اس کو برداشت کر سکا تو تم مجھے برداشت کر سکو گے. اگر وہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو اس کا مطلب تم بھی مجھے دیکھنا برداشت نہیں کر سکو گے. تو بالکل اسی طرح ہوا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا زمین بوس ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو جب ہوش آئی تو پہلی بات یہ کی کہ میں نے یہ جو ناجائز قسم کا مطالبہ کر دیا تھا اس سے میں اب توبہ کرتا ہوں اور تیری عظمت اور جلال کا اقرار کرتا ہوں اور اس بات پر ایمان بھی لاتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے اور میری آنکھیں یہ بھی فانی ہیں جو تیرا دیدار جو ہے ناممکن ہے وہ نہیں کر سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کی بصیرت کو ویسا بنا دیں کہ وہ برداشت کر سکے. دنیا میں جیسے ہر شے فانی ہے قیامت ایک مرتبہ آنی ہے اور ہر چیز کا فنا ہو جانا ہے اور پھر ابدی زندگی جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے تو وہاں پر تو نہ انسان کو پھر موت آنی ہے کبھی تو نہ ہی انسان کو کبھی کیا ہے کہ اس کی کبھی ہلاکت ہونی ہے. یعنی جزا و سزا کا فیصلہ ہو گیا. پھر جو جزا پا گئے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنی سخت رکھ دیں ان کے لیے اتنی قوت رکھ دیں اور انہیں ایسی بصیرت دے دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کا دیدار کر سکیں. پھر اگلی آیت نمبر 144 اس میں کیا فرمایا ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تمہیں امتیاز کر دیا ہے تو جو کچھ اب میں تم کو عطا کروں اس کو لے لو اور شکر ادا کرو. یعنی اگر دیدار نہیں ہو سکا تو اور تھوڑی نعمتیں اور فضیلتیں تمہیں عطا کی ہیں. تمہیں اپنا رسول بنایا ہے براہ راست تم سے ہم کلام کیا ہے اور تمام جہانوں میں تمہیں منتخب کیا ہے اپنے کلام کے لیے. تو اب جو میں تمہیں شرعی احکامات دے رہا ہوں اس پر اچھی طرح عمل کرنا اور نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا. وَكَتَبْنَا اور لکھا ہم نے لہو اس کے لیے فی الالواح تختیوں میں من کل شیء ہر شے موعظۃ اور نصیحت و تفصیلا اور تفصیل لکل شیء ہر شے کی تفصیل ان تختیوں میں لکھ ڈالی. فخذھا پر
پس پکڑ اس کو بقوتن قوت کے ساتھ، وامر اور حکم کر قومک اپنی قوم کو، یاخذو عمل کریں وہ اس کو پکڑ لیں، باحسنھا اس کو اچھے طریقے سے اچھے انداز میں اس کو پکڑ لیں، احکامات پر عمل کریں۔ سأریکم ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو دار الفاسقین فاسقوں کا گھر، نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ دی، تو تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو، اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ تو اب یہاں تورات کی تختیاں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تورات انہی تختیوں پر لکھی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان تختیوں میں صرف چند جامع اور بنیادی احکامات لکھے گئے تھے، اور تورات بعد میں آپ پر نازل ہوئی۔ تو ان تختیوں پر کتاب کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان تختیوں کی تعداد کتنی تھی، اور ان تختیوں میں وہی احکام تھے جو سورہ انعام میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے، آیت نمبر 151 152 میں، اسے اگر آپ دوبارہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پھر کیا فرمایا کہ قرآن کا لفظ باحسنھا، یہ جو لفظ آیا ہے اس میں، یاخذو باحسنھا عمل کریں اچھے طریقے سے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہی جو ترجمے میں ذکر ہے کہ اس کو ان کو جیسے ہیں بہتر ہے کہ اسے پکڑے رہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی ان پر بے عمل اور بے دلی سے بیکار سمجھ کر نہ کریں، ان پر عمل جو ہے بے دلی اور بیکار سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خوش ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان تختیوں پر لکھی ہوئی عبارت کا جو مفہوم ہے وہ انسان کی عقل میں فوری طور پر آ جاتا ہے، تو اسی پر عمل کریں، اور ان احکام کی عبارت کو کیا ہے الٹا سیدھا اس میں تعویلات نہ کر دیں، اس میں مشغول نہ ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ جو آگے بتایا نا کہ سأریکم ان قریب دکھاؤں گا میں تمہیں دار الفاسقین فاسقوں کا گھر، نافرمانوں کا گھر، اب اس جملے کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک کہ یہ تم اب لوگ ملک شام کی طرف جا رہے ہو، راستے میں کئی تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ کے پاس سے گزرو گے، جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے دار الفاسقین سے مراد ملک شام میں امائکہ کے گھر میں، جن سے ان بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے کہا جا رہا تھا۔ تو اس معنی کی روح سے یہ جملہ ان کے لیے فتح کی خوشخبری کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ ان قریب میں تمہیں فتح دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ہم نے پڑھا تھا نا، پیچھے شاید ہم پڑھ کر آئے تھے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جا کر لڑو ان سے تاکہ تم اپنے وطن میں پہنچ سکو، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اتنا ہی تمہیں لڑائی کا ہے تو تم خود جا کر اور تمہارا رب خود جا کر نعوذ باللہ کیوں نہیں لڑ لیتا۔ تو ملک شام میں امائکہ کے گھر ہیں، تو جن سے ان بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے کہا جا رہا تھا، اس معنی کی روح سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر سأریکم ان قریب دکھاؤں گا میں تمہیں دار الفاسقین فاسقوں کا گھر، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے فتح کی، کہ ان قریب ان کو فتح حاصل ہوگی۔ سأصرف البتہ پھیر دوں گا میں عن آیاتی اپنی نشانیوں سے الذین ان لوگوں کو یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر حق بغیر حق ناحق، وَإِن يَرَوْا اور اگر دیکھیں کل آیَةٍ سب نشانیاں لا یؤمنون نہ ایمان لائیں گے بہا اس کے ساتھ، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں سبیل الرشد بھلائی کے گھر کو یا بھلائی کی راہ کو، لا يتخذوہ نہ وہ پکڑیں گے اس کو سبیلا راہ، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی گمراہی کی راہ، يتخذوہ سبیلا تو وہ پکڑیں گے اس کو راہ، یعنی اسے راستہ بنا لیں۔ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بیایاتنا ہماری آیات کو، وکانوا اور وہ تھے عنہا اس سے غافلین غافل تھے۔ والذین اور جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بیایاتنا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرہ اور ملاقات آخرت کی، حبطت تباہ ہو گئے یا ناپید ہو گئے یا ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، حل یجزون نہیں وہ جزا دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا، سأصرف اسراف یعنی پھیر دوں گا، معنی پھیرنے کے آئیں گے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر دیکھیں سب نشانیاں بھی تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور
سیدھا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ تکبر کی تعریف اور اس کی علامات کیا ہیں؟ تو ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ پھر ایک شخص نے کہا، ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اچھا کپڑا ہو، اس کی اچھی جوتی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ یعنی تکبر کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ متکبر انسان اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے، جیسے نہ تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ ہی اللہ اس کا پروردگار ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بالا تر مخلوق سمجھنے لگے اور دوسروں کو کم تر سمجھنے لگے اور اس سے ویسا ہی جاہلانہ اس سے سلوک کرنے لگے۔ اس کے علاوہ کیا فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کی نگاہیں اللہ کی آیات کی طرف اٹھتی ہی نہیں ہیں۔ انسان کے اوپر تکبر کا یہ اثر ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر یہ اثر ہوتا ہے، چاہے پوری کی پوری کائنات اللہ کی ایسی نشانیوں سے بھری پڑی ہے اور ایسی بے شمار آیات ہیں کہ ان کے اپنے جسم کے اندر بھی موجود ہیں، اور انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی بھی جائیں تو ان کا دل اثر قبول نہیں کرتا، اور جب تک اگر وہ کوئی معجزہ نہ دیکھ لیں، اگر دیکھ بھی لیں تو اس میں کوئی نہ کوئی تعویلات تلاش کرتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے اور راہ راست پر آنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کا جیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ کسی عمل کے برآور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، کیونکہ ہر وہ عمل قابل قبول ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اور خوش دلی سے کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور عمل کے ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہو کہ آخرت میں مجھے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ تو اس کا صلہ آخر مل بھی کیسے سکتا ہے اگر ریاکاری اس میں شامل ہو جائے، اللہ کی نافرمانی شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے، تو بھلا اس کا اجر مل بھی کیسے سکتا ہے؟ وَاتَّخَذَ، اور پکڑا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ، اس کے بعد، من حلیہم، گہنے ان کے، یعنی کہ زیورات پکڑے، اجلن، بچڑا گائے کا، جسدن، بدن تھا، لہو، اس کے لیے، خوار، آواز دی گائے کی، یعنی کہ اس سے گائے کی آواز بھی نکلتی تھی۔ تو وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنایا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ علم، کیا نہیں، یرو، دیکھا انہوں نے، انہو، یہ کہ وہ، لا یکلمہم، نہیں وہ کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم، اور نہ وہ راہ دکھاتا ہے ان کو، سبیلا، کوئی بھی راہ۔ اتخذوہ، پکڑ لیا اس کو، وکانو، اور تھے وہ، ظالمین، ظلم کرنے والے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات کا ایک بچڑا معبود بنا لیا، جو ایک کیا تھا؟ ایسا جسم تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ کوئی انہیں راہ بتاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ بڑی ناانصافی کرتے تھے۔ اتخذوہ، بنا لیا یا پکڑ لیا اس کو، کیا؟ معبود بنا لیا، اور وہ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ ولما، اور جب، سقطا، پشیماں ہوئے، فی ایدیہم، اپنے ہاتھوں میں، ورأوا، اور دیکھا انہوں نے، انہم، یہ کہ وہ، قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہوئے، قالوا، کہا انہوں نے، لئن لم، اگر نہیں، یرحمنا، رحم کرے گا ہم کو، ربنا، ہمارا رب، ویغفر لنا، اور نہ وہ بخشے گا ہمیں، لنکونن، البتہ ہو جائیں گے ہم، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے، تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی مقررہ وعدے اور وقت کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے تھے،
اور بنی اسرائیل کی قیادت جو تھی وہ ہارون علیہ السلام کے سپورٹ تھی. ان کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کی اصلاح پر خصوصی دھیان رکھنا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ چکے تھے کہ ہمیں ایک معبود بنا دیں جس کی ہم کیا کریں، پرستش کریں. تو اس لیے ان کو خصوصی اس بات سے آگاہ کیا تھا، اور وہ ان کی ان کی طبیعت سے بھی واقف تھے کہ وہ کیسی بگڑی ہوئی قوم ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام جو خود تھے وہ ایسی طبیعت کے مالک تھے جو ایک جلال رکھتا تھا، روب دار پیغمبر تھے، اور اس بگڑی ہوئی قوم پر انہیں کنٹرول رکھنے کا طریقہ آتا تھا. اور ان کے مقابلے میں جو ہارون علیہ السلام تھے، اگرچہ ان کے وہ حقیقی بھائی تھے، عمر میں بھی 3 سال ان سے بڑے تھے، لیکن ان کی طبیعت نرمی والی تھی، نرم مزاجی تھی. تو انہیں موسیٰ علیہ السلام جب اپنا قائم مقام بنا کر جا رہے تھے، اور ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ڈر تھا وہ بالکل حق ثابت ہوا. اور بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا، اور پھر کیا کیا، اس کام کی خواہش جو ان کے دلوں میں رہ کر بڑی انگڑائیاں لے رہی تھی، اس کو انہوں نے پورا کر لیا. یعنی ایک بچڑا بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی، اور اس بچڑے کو سامری نے بنایا تھا. سامری جادوگر جو فرعون کے دربار میں کیا تھا، ایمان لے کر آیا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا کہ جو گائے پرستی کی خواہش رکھنے والے لوگ تھے، ان کے سونے کے زیورات اکٹھے کیے، انہیں پگھلا کر سونے کے بچڑے کا پتلا بنایا اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے. اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا، مگر وہ کہاں باز آنے والے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے احکام اور ہدایات لینے کے لیے گئے تھے جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور اگر وہ جو عقل کے اندھے تھے انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو معبود انہوں نے خود گھڑ لیا ہے وہ جب کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کی کوئی رہنمائی کیا کرے گا. یعنی وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا. اور جب وہ لوگ شرمسار ہوئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اللہ نے ان کی توبہ کس شرط پر قبول کی وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں. ولما، اور جب راجع پھر آیا موسیٰ الی طرف قوم ہی اپنی قوم کی طرف، غضبان غصے سے، آصفا پچھتاتا ہوا، قال کہا، بئس ما برا ہے جو کچھ، خلفتمونی جانشینی کی میں نے، من بعدی میرے پیچھے، اعجلتم کیا جلدی کی تم نے، امر ربکم اپنے رب سے حکم میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی تختیاں، وَأَخَذَ اور پکڑا، بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ کھینچتا تھا اس کو، إِلَيْهِ اپنی طرف، قال کہا، ابن امّا میری ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک اس قوم نے، استضعفونی ناتواں سمجھا مجھے، وقادو اور نزدیک تھے، یقتلوننی کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت پس مت خوش کر بھی میرے ساتھ، اعداء دشمنوں کو میرے، ولا تجعلنی اور مت کر مجھ کو، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ. قال فرمایا، رب اغفر لی بخش دے مجھ کو، ولی اخی اور میرے بھائی کو، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور داخل کر ہم کو، فی رحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، وانت اور تو کیا ہے، ارحم الراحمین بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو آیت 151 میں کیا فرمایا، جب سیدنا ہارون علیہ السلام کے نرمی والے جواب سے اس قوم کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ اسی پر ہی بگڑے رہے، واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کا غصہ اور غم پہلے سے طبیعت میں کچھ تھا اور کچھ زیادہ وہ غصے میں آئے، اور آتے ہی لوگوں سے کہا کہ میرے بعد تم نے یہ کیا گل کھلا دی ہے کہ فوراً اپنی کفر اور شرک والی زندگی تم نے اس پر واپس لوٹ گئے ہو. اور اسی غصے کے عالم میں انہوں نے کیا کیا، جوش میں وہ تختیاں ایک سائیڈ پر رکھ دیں، نیچے نہیں گرا دی تھی، پھینک نہیں دی تھی. جو تورات کی تختیاں تھیں ان کو پھینک نہیں دیا تھا. یہاں پر ہے نا القا کا لفظ ہے، دوبارہ دیکھیں نا آیت میں، خلقتمونی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی تختیاں، یعنی پھینک نہیں دی، ڈال دی یعنی ایک طرف ان کو رکھ دیا. اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچتے ہوئے کہا، تم نے میرے قائم مقام بن کر یہ سب کیسے برداشت کر لیا. تو اس کے مقابلے میں سیدنا ہارون علیہ السلام نے بہت پیار بھرے لہجے میں فرمایا اور معذرت کے انداز میں کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی کہ میری ماں سے ہوئے میرے بھائی، ذرا میری بات تو سن لو. میں نے انہیں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر یہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ میری بات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ الٹا مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے تھے. تو ان بختوں کو مجھ پر ہنسنے اور بغلیں بجانے کا موقع نہ دے کہ انہوں نے
یہ ہنسنا پڑے کہ ہم دونوں بھائیوں میں انہوں نے لڑائی کروا دی ہے، تو اس لیے ان کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام کے متعلق یہ ساری بات چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو یہود کے اس تمام واقعے سے بالکل بری قرار دیا، یعنی کہ ہارون علیہ السلام کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ وہ بچڑا معبود بنا لیں، بلکہ ہارون علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ سامری تھا جس نے کیا کیا تھا، نافرمانی کی تھی اور ان کو بت بنا کر دیا کہ اس کی وہ عبادت کریں۔ پھر جب سیدنا ہارون علیہ السلام کے اس پیار بھرے انداز سے، اس پیار بھرے جواب سے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کچھ اعتدال میں آئی، یعنی ان کا غصہ ٹلا، تو انہوں نے اس معاملے میں اپنے بھائی پر انہیں اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، تو فوراً اپنے پروردگار کی طرف انہوں نے رجوع کی کہ اے میرے رب، مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی ان لوگوں کے شرک سے باز رکھ اور ہمیں بھی معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ